اسلامیوں سے التماس ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ باہر کھڑے ہیں، بہت زیادہ لوگ باہر کھڑے ہیں، یہ محفل میں تشریف فرماؤ۔ ابھی یہ لمحے ایسے ہوتے ہیں، یہ ان سے کچھ حاصل کر لو۔ یہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، ان کے بیانات آپ نیٹ میں بھی سنتے رہتے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان لوگوں سے جو باہر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ ادھر آ کر بیٹھ جائیں۔ جو یہ لمحے ہیں نا، یہی آپ کے کام آئیں گے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں آپ کو۔ تمام دوست میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد، آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء، مشائخ، بزرگوں، بڑا خوبصورت پروقار اہتمام آج کی اس محفل مبارکہ کے تعلق سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والوں کی کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہم جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر ہمارا مل بیٹھنا عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان فرمائی۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنایا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنایا ہے اس کے حکم کے ساتھ، سراج منیر، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ہمیں ایک نظریہ دیا ہے، اسلام ایک نظریہ ہے۔ مسلمان نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک فہم ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، کسی عقیدے پر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے بنیادی طور پر وہی اس سے عمل کراتا ہے۔ آپ کی جو سوچیں ہوتی ہیں، جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، آپ اسی طرح کے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام ایک نظریاتی مذہب ہے، یہ نظریاتی اساس فراہم کرتا ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نظریہ ہے کہ رسول پاک خاتم النبیین ہے، یہ نظریہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ بنیادی نظریات ہیں اسلام کے۔ ہمیں نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کی طرف زیادہ ہماری توجہ کرائی۔ آپ قرآن مجید کی جو مکی صورتیں پڑھیں گے نا، تو ان میں زیادہ تر ایمانیات کا ذکر ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف لوگوں کی توجہ کرانا۔ آپ کو پتہ ہے نماز تو 2 ہجری میں فرض ہوئی،
تو زیادہ زور اس پر دیا گیا کہ تمہارے عقیدے پکے ہوں، نظریات پختہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی طور پر یہ تین چیزیں ان پر ہماری خاص توجہ کرائی۔ ایک تو یہ کہ تم نے اپنی ساری توجہ اپنے رب کی جانب مبذول کرنی۔ کہ جو ہمارے صوفیاء ہوتے تھے نا، اولیاء، یہ اب دور آیا ہے کہ پیران نظام اللہ ماشاء اللہ ادب کے نام پر اپنے پیچھے ہی گھماتے رہتے ہیں، ورنہ تصور توحید، عقیدہ توحید، یہ موضوع ہی صوفیاء کا ہے، یہ عنوان ہی ان کا ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر اس وجدانی کیفیت میں کرتے، یہ عبادتیں، ریاضتیں، وظائف اس سوز کے ساتھ پڑھتے کہ لوگوں کو تو توحید باری تعالیٰ کا مزہ ہی چکھا دیا کرتے۔ خالص اللہ کی جانب لوگوں کا رجحان کرانا، خالص ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی امیدیں اپنے اللہ سے وابستہ۔ پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے نا، یہ بنیادی طور پر اللہ ہی کی مدد ہے۔ بعض لوگ اس کو تقسیم کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ مدد ساری اللہ ہی کی ہے، وہ کسی کے ذریعے سے اللہ کرا دے، مدد اللہ کی ہے۔ اولیاء اللہ جو مدد کرتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، تو وہ تو دوست ہی اللہ کے ہیں۔ تو منبع اور ماخذ ایک ہی ہے۔ آپ اس بات پر توجہ کریں گے، نبی پاک علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ لوگوں تم نے دھیان اپنے رب کی جانب رکھنا، حضور داعیہ اللہ، لوگوں کی توجہ اللہ کی جانب نبی کریم نے پھیری اور لوگوں کو نظریاتی طور پر مضبوط کر دیا کہ عزتیں، ذلتیں، رزق، عروج، زوال، سارا کچھ رب کریم کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ اب انسان کمزور نہیں پڑتا، ڈپریشن میں نہیں آتا، ٹینشن میں نہیں آتا، جگہ جگہ سیاستیں نہیں کرتا، بندے راضی کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرتا، تو وہ دنیاوی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے مسلح مضبوط کرتا ہے۔ وہ اپنی تسبیحات کا خیال کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رب کریم جو میرے حق میں فیصلہ کرے گا وہ ہوگا۔ آپ دیکھیے دو جنگ، سب سے پہلے جو جنگ لڑی گئی جنگ بدر، توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ وہ جنگ اسلحے کی جنگ نہیں تھی، وہ نظریے کی جنگ تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ اسلحے کی جنگ ہوتی تو اسلحہ تو زیادہ کفر کے پاس تھا، 1000 آدمی، ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، اور یہاں 313 لوگ ہیں، 6 زر ہیں، 8 تلواریں، اور جو ان کے پاس گھوڑے ہیں 2-2 3-3 لوگ باری باری ایک سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ رب مدد کرے گا۔ بس یہ جب بات پختہ ہو جاتی ہے نا، پختہ، پھر سیٹھوں نوابوں کی طرف توجہ نہیں رہتی، پھر کشکول طلب بندوں کے سامنے دراز نہیں ہوتے، پھر انسان کسی ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو گراتا نہیں کہ جہاں وہ اپنی توہین محسوس کرے۔ اللہ مدد کرے گا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم نے تو اس طرح کا منظر دیکھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خدا کی مدد، یہ حضور کا علم غیب شریف بھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا یقین محکم بھی ہے کہ جنگ سے ایک دن پہلے ہی سرکار نے چھڑی لے کے نشان لگا دیے، فرمایا یہاں مرے گا ابو جہل، یہاں مرے گا فلانا، یہاں مرے گا فلانا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ نظریہ ہوتا ہے، اور دنیا میں نظریاتی لوگ جیتا کرتے ہیں، جدھر کی ہوا آئی ہم بھی ادھر کے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا سائنس میں سارا کچھ چلے گا تو ہم نے بھی فٹافٹ توجہ ادھر کر لی، ڈاکٹر صاحب نے یہ بتا دیا تو لہذا ہم مان گئے، فلانے نے یہ کہہ دیا تو لہذا ہم مان گئے۔ یہ تو کمزور نظریات کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کا رخ پھیر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جو مرضی کہو، مجھے میرے دین نے یہ سبق پڑھایا ہے۔ ہم لوگوں نے لوگوں کی توجہ دلانی تھی، ہم نے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ آرام فرما کے جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ادباً تھوڑا دور دور ہو کے لیٹ گئے۔ سرکار نے چونکہ آرام کرنا تھا، ظاہر ہے جب آپ سونے لگتے ہیں تو آپ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ موبائل رکھ دو، ٹوپی رکھ دو، آرام کرنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بھی تلوار اٹھائی اور درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی اور ایک جگہ حضور آرام فرمانے لگے۔
سرکار آرام فرما رہے تھے تو ایک شخص آ گیا ابن حارث اس کا نام تھا. اس نے آ کے نا تو حضور کی تلوار اتاری. یہ نوجوان میری بات پر توجہ کریں. محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے. وہ تلوار اس نے وہاں سے اتاری اور حضور پر تان دی. یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں نا، بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اسٹیج لگا ہوا ہے، تو جب چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کا وہ اثر نہیں ہوتا. جب وہ سامنے ہوتی ہیں تو پھر رنگ اور ہوتا ہے. یعنی یہاں آ کے ابھی ایک بندہ کسی کے یہاں بندوق رکھے تو وہ جو حال ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیں آپ. وہ بلڈ پریشر کہاں جاتا ہے، شوگر کا لیول کیا ہوتا ہے، بندے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، دل کدھر آ رہا ہے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. یعنی رات کو بندہ آدھی رات کو سویا ہو نا تو چھت پہ بلی گھومے اور کوئی کان میں کہہ دے تو چور ہے. ہاں میں آپ کو کہیں کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ وہاں آئیں. یعنی نظریاتی بات کہاں ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے. یعنی ایک بندے کو ڈاکٹر بتا دے کہ تیرے 8 دن رہ گئے تو مر جائے گا، اگر تو نظریاتی نہیں نہ ہوگا تو اس سے 2 دن پہلے مر جائے گا. اور اگر نظریاتی مومن ہے تو وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا. پھر ہو سکتا ہے یہ بندہ کچھ سال اور نکال جائے کیونکہ نظریاتی ہے نا. حضور نے ہمیں نظریاتی کیا، وداعیا الی اللہ، توجہ اللہ کی جانب کرائی. اس نے کہا جناب تلوار اس نے پکڑ لی، محبوب آرام فرمایا لیٹے ہوئے ہیں. اس نے تلوار حضور پہ تان دی اور تلوار تان کے کہتا ہے، آپ میری بات پہ غور کریں. میں نے کہا کوئی اچانک بندوق رکھے تو ہمیں اپنی کیفیت دیکھنی ہے، لیکن جو نظریے کی طاقت ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. تلوار تان دی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی، کہنے لگا بظاہر کوئی سیابی بھی پاس نہیں، تلوار بھی میرے ہاتھ میں ہے، بتائیے آپ کو کون بچائے گا. یہ نظریہ ہے. حضور وہاں لیٹے ہیں، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھا کہ صحابہ کدھر ہیں یا وہ معاملہ کیا ہے، جو ظاہری اسباب ہم اختیار کوئی نہیں. سرکار لیٹے ہیں. اس نے کہا کون بچائے گا. حضور مسکرا پڑے. یہ مسکرانا نظریہ ہے کہ ہمارے ساتھ رب ہے، تم کیسی باتیں کر رہا ہے، کون بچائے گا. حضور مسکرائے اور مسکرا کے پتہ کیا فرمایا، فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. ایک دن نا حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے اور مریدوں کو کہہ رہے تھے اللہ اللہ کرو تو دل نرم ہو جاتا ہے. سارے بندے کچھ عقیدہ نہیں ہوتے، کچھ بیچارے عقل کے بھی پجاری ہوتے ہیں. مولا رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کو، اور بعض بندے ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. تو کچھ بندے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں نا. تو وہ علی سینہ سائنسدان بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو الحسن نے کہا اللہ اللہ کیا کرو دل نرم ہوگا. تو کہنے لگا دیکھو یہ مولوی جدھر مرضی قوم کو لگا دیتے. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. کہنے لگا ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی، اب نامہ خدا تو یہاں اللہ لکھ دیا جائے. اللہ کی ذات میں تو ساری تاثیر ہے، جو چاہے کرتا ہے، لیکن نام لکھا ہے. اس کا خیال تھا یہ تو نام خالی اسم شریف ہے معلوم. تو خالی نام میں کیا تاثیر ہوئی؟ میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ذات خدا ہے، کیا نام خدا. کہنے لگا دیکھو مولوی کہتا ہے خالی نام بھی جپو گے تو دل صاف ہو جائے گا. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابو الحسن خرقانی اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تو بھی گدھا ہی ہے. کیا کہا؟ اتنا بڑا آدمی تھا اس کو گدھا کہہ دیا. اس کی تو آنکھوں میں خون اترایا، ہاتھ کانپنے لگے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. جب اس کی کیفیت 2-3 منٹ میں پوری بدل گئی نا تو حضرت ابو الحسن خرقانی مسکرائے، فرمانے لگے ابو علی سینہ گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا، اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے. میں نے تو گدھا کھڑا تو نہ کیا لا کے تیرے ذرا نام ہی لیا ہے نا. اور خدا کے بندے کیوں نہیں تاثیر ہوتی اللہ کے نام. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. اب اس میں اثر ہے، اس میں تاثیر ہے. یہ جو ہمارے صوفیہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں تو یہ بڑی چیزیں اتار دیتی ہے دل سے. فرمایا اللہ بچائے گا. بس یہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی یہ نظریہ ہے. یہ حضور نے نا میدان احد میں بھی کافروں سے کہا تھا. جب انہوں نے کہا نا کہ تمہارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تو حضور نے حضرت عمر سے کہا ان کو کہہ دو یہ نظریہ ہے.
حضور نے فرمایا ہمارا تو رب ہے، تم تو مانتے ہی نہیں۔ فرمایا ہمارے جو بچ گئے وہ غازی، جو چلے گئے وہ شہید۔ ہم تو نظریاتی لوگ ہیں، ہر حال میں ہی ہم نفع میں، نظریاتی جو ہوئے ہر حال میں نفع میں۔ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، بس حضور کی زبان نور سے جملے نکلے تو وہ بندہ تو کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، حضور تسلی سے اٹھے، تلوار اٹھا لی، فرمایا لے بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، اپنی بات کر۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کر دینے والے، بڑے معاف کر دینے والے۔ حضور فرمانے لگے سنا ہے یا رسول اللہ؟ سنا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے ٹھیک ہے جا، پھر میں نے معاف کیا۔ ایک تو اپنی توجہ اللہ کی جانب، وہ یار ضروری ہے، میرا مطلب ہے کہ سارا زمانہ ہمارے پیچھے چلے، کو ضروری ہے؟ رب جس حال میں رکھے رہنا سیکھو۔ دنیا میں خوش نصیب صرف وہی ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اگر رب کریم حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں کے سامنے رکھے تو حضرت یوسف کہتے ہیں پھر بھی سبحان اللہ، اور اگر کنویں میں تشریف لے جانی پڑے تو پھر بھی سبحان اللہ، اور اگر وہاں سے نکال کے مصر کا شہزادہ بنائے تو پھر بھی سبحان اللہ، اور بھی جیل میں بھیج دے تو پھر بھی سبحان اللہ، اور اگر وہاں سے نکال کے مصر کی حکومت دے دے تو پھر بھی سبحان اللہ۔ جس حال میں رب رکھے اپنی توجہ، یہ چیز آپ کو زندہ کرے گی۔ دوسری بات طے کر لیں اپنی زندگی میں، سمجھ لیں حضور آخری نبی ہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے اس نعرے سے۔ ایک تو جب نعرہ لگاتے ہو نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تو اچھی طرح سمجھ لو یہ نعرہ لگانے کے بعد ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ 4.5 ارب کافر کو دین کا پیغام آپ نے دینا، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں، اب ڈیوٹیاں ساری امت کے لیے۔ اب آپ نے، میں نے، ہم نے وہ سارے کام جو رسول کریم نے ہمارے ذمہ لگائے وہ کرنے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یہ نعرہ لگانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لو، جب حضور آخری نبی ہے نا، اللہ کرے کہ میں زیادہ سادہ کروں آپ کو سمجھا سکوں، اب کوئی نیا دانشور، کوئی نیا اسکالر، کوئی نیا موٹیویشنل اسپیکر، کوئی فلانا ہمیں بات سمجھائے گا تو اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حضور آخری نبی ہیں، جو بات جتنی اعلیٰ ہو سکتی تھی نا وہ نبی پاک نے کر کے بتا دی ہے، اس سے مزید اعلیٰ کوئی چیز ہو سکتی؟ حضور فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے اچھی اچھی باتیں صرف کی، نبی پاک نے وہ بات کی ہے جس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں سمجھ رہی آپ کو بات؟ اس سے زیادہ اچھی بات مزید ہو سکتی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جمعے ہمیں حضور کی حدیثیں سننے کو ملتی ہیں، ہر گلی محفل ہوتی ہے، ہمیں امام بخاری کی طرح کوئی لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں حدیث تلاش کرنے کے لیے، تو ہم بھی ذرا غور سے سن کے لاتے اس کو لکھتے، اس کو محنت کرتے، ہمیں ملتی ہے ہر چیز جمعے والے دن فری، مدرسے ویسے ہی سارے فری ہیں، تو جو چیز مفت ہوتی ہے نا اس کا وہ ماحول نہیں ہوتا۔ میری بات کو سمجھ لیں آپ۔ ہم اگر اس طرح، میں نا پریشان ہوتا ہوں جب اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھے پڑھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں، قوم کو ساری یاد ہو گئی ہیں جو تم یہاں آ گئے ہو۔ اور بھائی نبی پاک کا تو ایک فرمان ایسا ہے جس پر ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آپ پوری بخاری نہیں، پوری مسلم نہیں، پوری سیاستہ نہیں، ایک ایک بات پر پوری عمر گزار سکتے ہیں، ایک ایک بات پر۔ کیا فرمایا محبوب نے؟ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، وہ بہترین آدمی۔ مجھے بتائیں ایک بندہ اگر ذہن بنا لے کہ میں نے وہی کام کرنا ہے جس میں لوگوں کا نفع ہو، میں نے ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، دوست احباب کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دین و مسلک کے لیے فقط نفع بخش بننا ہے، تو اسے ایک حدیث پر ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں لیا جائے۔ ہمارا یہ مسئلہ بنا کہ محافل ہر جگہ ہوئی، تقریریں ہر جگہ ہوئی، ہمیں بہت ساری آسانیاں مل گئیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ آپ کو اس محفل میں آنے کے لیے کوئی 2000 کی سیٹ نہیں بک کرانی پڑی،
آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، کوئی 5,000 کی سیٹ بک کراتے ہیں، کوئی ویٹ کرتے، وہ کہتے آپ کی باری 1 مہینے کے بعد آئے گی، یا کاغذ قلم بھی ہاتھ میں ہوتا، وہ جو کہتے وہ لکھا ہوا بھی ہوتا، بڑی ساری چیزیں ہوتی. ہم نے اس انداز میں دینی باتوں کو، مذہبی ماحول کو اس طرح لیا نہیں. رسول پاک کی ہر بات پر عمر گزاری جا سکتی. مسائل حیات کا حل صرف سیرت النبوی میں ہے، کہیں اور ہے ہی نہیں. آپ حضور کی حیات مبارکہ کو پڑھیں اور لوگوں کو سنانے کو نہیں، خطاب چمکانے کو نہیں، کسی جاہل پر روب جمانے کو نہیں. آپ کہیں کہ میں نے حضور کو اپنے لیے پڑھنا ہے، آپ کو یوں لگے گا کہ قریب محبوب ساری باتیں میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں، حضور مجھے ہی سمجھا رہے ہیں، ہر شے میرے لیے ہی ہے. آپ محسوس کریں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو معاملات زندگی ہیں، وہ کون اپنائے گا؟ کس سے جا کے بات کی جائے کہ وہ اس پہ عمل کرے اگر مسلمان نے اس طرف سفر ہی نہیں کرنا؟ سیرت نبوی پر عمل کرنا بھی سب سے پہلا حق ہمارے لیے. تیسری اور آخری بات پر توجہ کریں گے اور میں بات کو سمیٹوں گا. عقیدہ آخرت بنیادی عقیدہ اسلام کا. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جس طرح سارے لوگ جس سمت چلے ہم بھی چل دیے. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں. کرونا آ گیا، ڈپریشن پھیل گیا، ٹینشن ہو گئی، اوہو پتہ نہیں کیا بنے گا. جو آدمی تھوڑا سا بھی زیادہ امیر تھا اس نے جناب ابھی تک نہیں ماسک اتارا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوٹھیاں چھوڑ کے مرنے کو دل نہیں کرتا. اتنی محنت سے ڈرائنگ روم سے جایا بندہ مر جائے چھوڑ کے، یہ کیسے مرے گا؟ وہ اتنے لمبے چوڑے مال جمع کیے، کتنا ٹائم لگایا، اور اپنے بیڈ روم کے اندر اٹیچ باتھ اور دنیا کی ساری سہولتیں، بندہ مر جائے چھوڑ کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن پھیلا. آپ اچھی طرح میری بات کو سمجھیں. ایک نظریہ کافر کا ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہوں گے، ایک نظریہ مومن کا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم یہاں مسافروں کی طرح وقت گزارنے آئے. ہم جب مریں گے تو قبر کھڈا نہیں بنے گی، صرف کھڈا بھی ہے لیکن اس کے لیے جس نے کھڈے والے کام کیے، اس کے لیے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ادارے میں تھا، یہ جب بڑی پیک پہ تھا کرونا، تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے جی ڈر بھی تو بڑا آتا ہے نا مرنے سے، قبر میں تو آکسیجن کا بھی کوئی بندوبست نہیں. تو میں نے کہا یہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ زندہ آتا ہے کہ مردہ آتا ہے؟ چلیں اس سے بھی زیادہ سادہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے چوزا نکلتے دیکھا ہے انڈے سے؟ زندہ نکلتا ہے کہ مردہ؟ سونا نکلتا ہے کہ بدصورت؟ پورے انڈے کو آپ ٹٹول کے دیکھیں کئی دفعہ، کہاں سوراخ ہے آکسیجن جانے کا؟ کہاں بندوبست ہے غذا جانے کا؟ کہاں سے اہتمام کیا؟ او خدا کے بندے، قبر کھڈا ہے اس کے لیے جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی. جو مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے کھڈا نہیں ہے. ادھر دیکھو، ان کے لیے تو باغ ہے قبر. ایک تصور یہ ہے کہ میں کھڈے میں جا رہا ہوں، گڑھے میں جا رہا ہوں. ایک تصور یہ کہ باغ میں، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ. باغ دیکھیں نا، جو بہت امیر آدمی ہوتا ہے فارم ہاؤس بناتا ہے، باغ کے اندر گھر بناتا ہے، چھٹی کے لیے جاتا ہے. تھوڑا سا امیر نہیں، بہت امیر. اور یہاں حضور فرماتے ہیں تمہاری قبر جنت کا باغ ہے. قربان جائیں، باغ بھی اتنا نرالا ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی چہرہ بددعا کی نصیب ہے. جب تک آپ یہ والا نظریہ نہیں اپناتے، میں یہ حدیثیں ہم نے بڑی سنی، موقع ملا تو پھر بیان بھی کی. تو حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں مسافر اور راہگیر کی طرح رہو. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جو لوگ کھڑے ہیں مسافر، انہوں نے کہا یار وہ اسٹاپ پہ آنا پڑتا ہے، تھوڑی جگہ خریدنا نہیں بس اسٹاپ کی. خریدی ہے کبھی انہوں نے؟ ریلوے اسٹیشن پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کرسی پکی نہ خریدنے یا اکثر آنا پڑتا ہے؟ وہ نہیں خریدتے، ان کو پتہ ہے ٹرین آئے گی اور میں نے چلا جانا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو واش روم آیا، کوئی اور طبی حاجت ہوئی، آپ نے کسی جگہ اپنا بیگ رکھا کرسی پہ، آپ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو وہاں کوئی اور بیٹھ گیا تھا. لوگ جھگڑا نہیں کرتے، وہ چپ کر کے بیگ اٹھاتے ہیں، 7 والی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آئے گی اور
مسافر رٹے نہیں ڈالتے. چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں. جو لوگ یہاں سے پردیس رہتے ہیں نا سعودی عرب, وہ 35 سال بھی رہیں تو وہاں مکان نہیں بناتے. بلکہ میں نے دیکھا جو کمبل پہلے دن خریدا 35 سال کے بعد بستر وہی ہے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے میرا گھر میرے وطن میں ہے. ہم نہ کچھ چیزوں کو سمجھے نہیں. ہمیں حضور نے یہ نظریہ دیا تھا یہاں تم مسافر ہو, مکان تمہارے جنت میں ہے. اور کس طرح کے ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے. فرمایا اس طرح کی نعمتیں کہ نہ کسی کان نے سنی نہ آنکھ نے دیکھی نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہوگا. یہ نظریہ دیا ہمیں یوم آخرت کا. یہاں تیاری کرو, یہاں محنت کرو, یہاں جدوجہد کرو, اعمال صالح کرو, یہاں ذرا محتاط رہو. اور وہاں کیا ہوگا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا جب تم قبروں سے نکلو گے تو رب کی بارگاہ میں تمہیں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. اللہ تمہاری میزبانی فرمائے. شرط کیا ہے؟ کہ یہاں عقیدہ آخرت کو سمجھو. نہیں مکان بنایا حضرت بلال حبشی نے مدینہ منورہ میں کوئی. نکاح سے پہلے سیدنا مولا کائن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا کہاں مکان تھا مدینہ طیبہ. کوفہ میں کوئی بتائے کتنی جائیدادیں تھی شیر خدا. انہیں پتا تھا کہ جنتی جوانوں کے سردار تو میرے بیٹے ہیں. تو وہ جو جائیداد ہے وہ بڑی بہترین ہے. یہاں الجھ گئے ہم لوگ, بہت زیادہ الجھ گئے. اب تو بعض لوگوں کو اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تھک گئے ہیں پیسہ جمع کر کر. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا جائے. نظریاتی مسلمان جو ہوتا ہے نا, نظریاتی, وہ قوموں کا رخ بدل دیتا ہے. وہ لوگوں کا انداز. اب یہ نظریہ بن گیا تھا نا کہ جنت ہمیں ملے گی, تو جب سوچوں میں ایک چیز آ جاتی ہے وہ نفع کرتی ہے. جنگ احد میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا صحابہ پریشان ہو گئے, حضور کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی, تو صحابہ پریشانی میں کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. تو حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دے رہے تھے, ادھر آؤ, ادھر واپس آؤ. میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اپنے افکار, اور پھر وہی چیز آگے ڈلیور ہو رہی ہے. اس نے میری پجاروں بڑی دیکھی ہے, وہ میری بات سے زیادہ میری پجاروں پہ توجہ کرے گا, وہ میرے لائف سٹائل پر زیادہ غور کرے گا. اسی مزاج کے عادی میرے بچے کل کو بنیں گے, کبھی فالو نہیں کریں گے وہ نظریات کو. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جس چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ تو پیسہ ہے. ہمارے گھر کے اندر جس چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ تو مال و دولت, شہرت, اقتدار اور عہدہ ہے. تو جس طرح کی وہ سوچیں بیچارے لیتے ہیں وہ اس طرح کے بن جاتے ہیں. اسی طرح وہ پیسے جمع کرنے کی مشینیں ثابت ہوتی, سلسلہ اسی طرح کا ترتیب پا جاتا ہے. اپنی زندگی کے اندر نظریاتی مزاج اپنائیں. اللہ ہمارا رب ہے, رسول پاک آخری نبی ہے. میدان محشر میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. ایک حدیث پاک عرض کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا بہت سارے لوگ آتے تھے اور وہ بہت ساری باتیں کرتے تھے. سرکار سے سوالات کرتے تھے, حضور انہیں ان سوالات کے جوابات دیتے تھے. لیکن اگر کبھی آپ ان سوالات پر غور کریں نا تو بڑے کم سوالات آپ دیکھیں میں کیا کہنے لگا ہوں, بڑے کم سوالات آپ کو ملیں گے جو دنیا داری سے متعلق ہوں. زیادہ تر باتیں صحابہ نے یہ پوچھی کہ یا رسول اللہ قیامت میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. زیادہ تر سوالات. اور ان لوگوں کے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہونا ہے, کوئی بات کرنا ہے, اور حضور جب ان کو آخرت یاد کراتے, ایک مقدمہ آیا, ایک پلاٹ ہے, 2 لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں. سرکار اپنے علم شریف سے بھی بتا سکتے, پر امت کو بھی تو بتانا تھا نا فیصلے کیسے کرنے. اب وہ دونوں دلائل دے رہے تھے, دلائل, پلاٹ میرا ہے پلاٹ میرا ہے پلاٹ میرا, دونوں دلائل دے رہے تھے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی زیادہ تیز ہو, کسی کو وہ بات سنائے اور فیصلہ اپنے حق میں کرا لے. آج اگر کرا بھی لیا تو قیامت میں دینا پڑے گا. ہو جاتے ہیں نا یہاں عدالتوں سے غلط فیصلے.
میں ہو سکتا ہے تم اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرا لو، قیامت بس یہ لفظ آیا قیامت میں دینا پڑے گا. دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، دے دیا جائے کسی کو. اپنا ذہن بنا لیں یہ کہ عقیدہ آخرت اساس ہے. اگر بیچ میں سے عقیدہ آخرت نکال دیا جائے تو مسلمان کے جو اساسی معاملات ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے. اپنی زندگی نظریاتی بنائیں، ڈھنگ ٹپاؤ پالیسی سے نکل آئیں. اور یہ جو ہمارا ذہن بن گیا نا، دیکھیں میں نسبت والا ہوں تو میں بس جنت کے قریب ہی ہوں. وہ خدا کے بندو، نسبت والے تو زیادہ محتاط ہوتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت داؤد طائی سے کہا تھا میرے لیے دعا کرنا. عرض کی حضور میں تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، آپ سید ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں. فرمانے لگے یہی تو دعا کرانی ہے، سرکار کا نواسا ہوں تو ذمہ داریاں لینا ہے، سرخرو ہو جاؤ. جو نسبتوں والے ہیں وہ تو زیادہ محتاط ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور مالک کریم دین پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.